آپ پیکرے حلم ہیں، پیکرے صبر و رضا ہیں، لیکن جب آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی کی جائے تو پھر آپ جلال میں آ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس یہودی عالم کو تھپڑ مارا، وہ آ گیا حضور کی بارگاہ میں اور مقدمہ پیش کیا، یا رسول اللہ آپ کی امتی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور نے حضرت صدیق اکبر کو بلا لیا، فرمایا ابو بکر کیا تم نے اسے تھپڑ مارا ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، میں اقرار کر رہا ہوں، پر یا رسول اللہ اس نے میرے رب کو گالی دی تو میں نے تھپڑ مارا۔ اس یہودی عالم نے کہا کوئی گواہ لاؤ جو گواہی دے کہ میں نے گالی دی ہے تو تم نے تھپڑ مارا۔ اس موقع پر جو مجمع تھا اس میں سارے یہودی تھے، مسلمان کوئی نہیں، اور وہ سارے یہودی اپنے یہودی عالم کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر کے حق میں کوئی نہیں گواہی دے رہا۔ یار غار کے دل میں ایک تڑپ اٹھتی ہے، مولا تھپڑ تو میں نے تیری عزت کے لیے مارا ہے، تو دیکھ رہا تھا، کوئی اور گواہی نہیں دیتا تو کیا اپنے بندے کی عزت بچانے کے لیے تو گواہی نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت بنا کے اتار دی وہ گواہی کہ محبوب اللہ سن رہا تھا جب ان لوگوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمائی۔ آپ نے تھپڑ کیوں مارا تھا؟ آپ کے سامنے اللہ کی بے ادبی کی گئی۔ اور اب میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں اسی حوالے سے کہ محب ہر سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، محبوب کی توہین نہیں برداشت کر سکتا۔ اس پر حوالہ پہلے سن لیں، سیرت ابن اسحاق کا حوالہ ہے، علامہ ابن اسحاق نے روایت کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ، انہوں نے کہا ابو بکر تم نے اپنا مال اپنے نبی پہ لٹا دیا ہے، اپنی اولاد کا خیال کرو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اولاد سے بڑھ کے اپنے نبی سے پیار ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر مکے کی جو ہائی سوسائٹی ہے نا، اعلیٰ سوسائٹی، اس کے فرد تھے۔ مکے کے جو اعلیٰ تاجر تھے ان کے سردار تھے، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے سیدنا صدیق اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تو ہائی جینٹری کے لوگوں کو آپ نے مسلمان کیا ہے، کیونکہ وہ آپ کے دوست تھے۔ حضرت عثمان غنی کو اسلام کی دعوت دی ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر، اور آپ جانتے ہیں حضرت عثمان غنی کتنے امیر آدمی تھے۔ حضرت عثمان غنی دوست تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ سعد بن ابی وقاص دوست تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف، جب تک آپ کے گھر شام کے وقت دسترخوان پہ روزانہ 100-200 آدمی نہ بیٹھا ہو آپ کھانا ہی نہیں کھاتے۔ اتنے امیر آدمی کہ روزانہ آپ کا دسترخوان لگتا تھا، اور لوگ آپ کے دسترخوان پہ آ کے جب تک بیٹھتے نہیں تھے کھانا نہیں کھاتے تھے، عبد الرحمن بن عوف خود کھانا شروع نہیں کرتے تھے۔ یہ جو مکے کے متمول لوگ تھے، امیر ترین لوگ تھے، سیدنا صدیق اکبر کے دوست تھے۔ سیدنا صدیق اکبر مکے کے اعلیٰ تاجر تھے، امیر ترین آدمی تھے۔ کلمہ پڑھا تو 40,000 درہم حضور کے نام پہ قربان کر دیا، اور اس وقت جتنا سونا لگتا تھا نا 40,000 درہموں میں، اگر اس کی موجودہ قیمت نکالی جائے تو کچھ 6 کروڑ سے زیادہ پیسے بنتے ہیں۔ اگر اس سونے کو موجودہ قیمت میں تبدیل کیا جائے تو 6 کروڑ سے زیادہ پیسے بن جاتے ہیں، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھتے ہی حضور کے نام پر لٹانا، غلاموں کو خریدنے کے لیے، اسلام کے دیگر امور کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنا مال وقف کر دیا۔ ابو قحافہ کہتے ہیں تم نے اپنا مال اپنے نبی پہ لٹا دیا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے مال سے زیادہ اللہ کے رسول پیارے ہیں۔ اس دوران ابو قحافہ نے ایک بے ادبی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
ایک بے ادبی کی، ایک گستاخی کی۔ اب بیٹے کے سامنے باپ کھڑا ہے، سیدنا صدیق اکبر حلم والے، صبر و رضا والے، لیکن جب باپ نے رسول اللہ کی بے ادبی کی تو آپ برداشت نہیں کر سکے، اور آپ نے اپنے باپ کو یوں زور سے دھکا دیا ہے کہ آپ کے والد گر گئے۔ یہ بات رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچی۔ حضور نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو بلا لیا، فرمایا ابو بکر کیا تم نے اپنے باپ کو دھکا دیا؟ کیا اپنے والد کو گرایا زمین پہ؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، میرے ہاتھ میں اس وقت تلوار نہیں تھی، اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی میں اپنے باپ کا ساری تن سے جدا کرتا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ میرے باپ نے آپ کی بے ادبی کی، یا رسول اللہ میرے باپ نے آپ کی گستاخی کی تھی۔ ابو بکر اپنی ذات کے بارے میں تو سب کچھ سن سکتا ہے، اپنے محبوب کی توہین نہیں برداشت کر سکتا۔ اور بیٹے کے بارے میں آپ نے جو کچھ فرمایا وہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ میدان بدر میں آپ کے بیٹے مشرکین مکہ کی طرف سے آئے تھے تو آپ نے فرمایا، جب بعد میں آپ کے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا اس وقت آپ نے فرمایا، باپ اور بیٹا بیٹھے ہوئے تھے، بیٹے نے کہا ابا جان بدر میں 3 دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے ہیں، میں نے چھوڑ دیا باپ سمجھ کے۔ کہا بیٹے میری تلوار کی زد میں تم 1 دفعہ بھی نہیں آئے، اگر 1 دفعہ بھی میری تلوار کی زد میں آتے میں اپنے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ ذرا سوچے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں، تقریر کے زیر و بم کی طرف ہی نہ دھیان رکھیں، سوچے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کسی کا دل مانتا ہے اپنے بیٹے کا سر کاٹتے، سمجھے تو صحیح عشق صدیق کس مقام پہ۔ شفقت پدری جب دل میں جوش مارتی ہے تو باپ منہ چومتا ہے بیٹے کا۔ یہ کیسا باپ ہے جو کہہ رہا ہے بیٹے اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ وہ باپ ہے جسے اولاد سے بڑھ کے اللہ کے رسول کے ساتھ پیار ہے۔ رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے ہم۔ یا رسول اللہ جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو آپ کا نہیں وہ ہمارا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر جو حلم والے، آپ نے ایک یہودی عالم کو تھپڑ مارا ہے، آپ نے اپنے باپ کو دھکا دے کے گرایا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کے لیے کہا ہے کہ اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے میں تمہارا سر قلم کر کے رکھ دیتا۔ یہ تینوں واقعات اس بات کی دلیل ہے کہ عاشق سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے سامنے محبوب کی بے ادبی گوارا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس دور کے عاشق کو، مجاہد کو، جس نے سیدنا صدیق اکبر کی سنت پہ عمل کیا ہے، غازی ممتاز قادری۔ اور میرا خیال ہے اس مجمع میں کوئی بھی سلمان تاثیر کا حمایتی نہیں بیٹھا ہوا، سارے رسول اللہ کے غلام بیٹھے ہوئے۔ اس مجمع میں کوئی بھی سلمان تاثیر کے راستے پہ چلنے والا نہیں بیٹھا ہوا، اس مجمع میں سارے ممتاز قادری کے نقش قدم پر چلنے والے بیٹھے ہوئے۔ اس گناہگار نے ممتاز قادری صاحب کا بیان پڑھا ہے جو انہوں نے عدالت میں دی ہے، یہ مولانا عثمان بشیر صاحب بھی لے کے آیا تھا ان کے بھائی سے۔ میں نے وہ بیان پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیوں قتل کیا ہے اس شخص کو، کہ جب میں دیکھتا ہوں اس کو جس نے میرے آقا کی بے ادبی کرنے والی عورت کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور اس کو تسلی دی ہے کہ کوئی بات نہیں، تو نے رسول اللہ کی بے ادبی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کو ہلکا جانا، حضور کی عزت کو معمولی جانا، یہ کس کی عزت ہے؟
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اسلام عزتوں کا محافظ ہے، اسلام ایک عام مومن کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر ایک عام مومن عزت والا ہے تو اللہ کا رسول کتنی عزت والا ہوگا، اور جو حضور کی عزت کو اچھالے قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ واجب القتل ہے۔ غازی ممتاز قادری نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے قتل کر دیا اس گستاخ رسول کو، اور بیان میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے امید ہے اب حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے سے پہلے لوگ 1000 بار سوچیں، اب لمبے عرصے تک کوئی حکمران اس طرح بے ادبی کی جرت نہیں کر سکے۔ اس محفل میں ہم جہاں میں نے یہ نقطہ بیان کیا کہ عاشق سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، محبوب کی بے ادبی اور گستاخی اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں برداشت کر سکتا، اس محفل میں آئے آج ہم یہ عزم و ارادہ کرتے ہیں اپنے ماحول میں ادب رسول کی اقدار کو پروان چڑھائیں۔ اور ابھی آپ نے اعلان سنا، اس کی بھی تجدید کر رہا ہوں، چونکہ غازی صاحب کا ذکر میں نے کیا ہے۔ یہ گناہگار غازی صاحب کے والد صاحب سے بھی ملا اور ان کے بھائی سے بھی ملا، مجھے ایک روحانی خوشی ہوئی ان سے مل کے، جب ان کے بھائی نے یہ کہا کہ میں جیل میں جب غازی صاحب سے ممتاز قادری سے ملنے گیا، اور گھر والے بھی پہلی ملاقات کے لیے ہم گئے تو خیال تھا کہ گلے ملیں گے، روئیں گے، کیونکہ نیا نیا واقعہ ہوا تھا، غازی صاحب جیل کے اندر ہیں، تو میرا خیال تھا ہم جیل میں جائیں گے تو ملیں گے، گلے لگیں گے، روئیں گے۔ اور ممتاز قادری صاحب آئے ہیں تو وہ تو ہمیں پہچانتے ہی نہیں تھے کہ میرا بھائی آئے ہیں یا دیگر رشتے دار آئے، انہوں نے بس سلام لیا ہے اور بیٹھ گئے ہیں۔ کہتے ہیں پونا گھنٹہ ملاقات کا میرا دل ہے حضور کے میلاد کی محفل نہ بنا لیں۔ یہ جو ملاقات کی محفل ہے اپنی باتیں کرنے کے بجائے اسے محفل میلاد نہ بنا لیں۔ کہتے ہیں ختم شریف پڑھا گیا، وہ چیزیں ہم کھانے کے لیے لے کے گئے تھے اور پر انہوں نے فاتحہ ختم شریف پڑھا، اصالے ثواب کرنے لگے۔ ان کا بھائی کہتا ہے میرے دل کو بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ میں تو بڑے ذہن میں سوچ کے آیا تھا، اس طرح مجھے رونا آ رہا تھا، ممتاز قادری تو مجھے پہچان ہی نہیں رہا، اور میرے دل نے کہا اس کا کنبہ ہی اب اور ہو گیا ہے۔ پہلے یہ ہمارے خاندان سے تھا، کنبے سے تھا، اب اس کا کنبہ علم و دین شہید والا کنبہ ہو گیا ہے، اب اس کا کنبہ عشاقان رسول کا کنبہ ہو گیا ہے۔ تو جو عشق رسول کی کیفیات ہیں، جس تن لاگے سوئی ہو جائے، یہ عشق اور محبت کی کیفیات کو وہی جانتا ہے جس کے دل نے عشق کا مزہ چکھا ہے۔ میں نے انہیں دعوت دی کہ آپ گجرات تشریف لائیں تاکہ دیگر عشاقان رسول بھی آپ لوگوں کی ملاقات اور زیارت کر سکیں۔ تو 4 جون کو غازی ممتاز قادری صاحب کے والد اور ان کے بھائی تشریف لا رہے ہیں۔ میں آپ تمام احباب کو دعوت دوں گا، اعلان نہیں کر رہا بلکہ دعوت کا لفظ بول رہا ہوں۔ میں آپ سب لوگوں کو دعوت دوں گا کہ آپ 4 جون کو مغرب کی نماز کے بعد جامعہ صفت المدینہ میں تشریف لائیں۔ باہر جو احاطہ ہے سڑک پر، وہاں احاطے میں انشاءاللہ محفل ہوگی مغرب سے عشاء تک، کوئی بہت ساری رات ڈے کی محفل نہیں ہے۔ جس شخص کا بیٹا آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، وہ شخص ہمارے شہر میں آئے اور ہم اپنے گھر سے نہ نکل سکیں، تو پھر ہمیں بھی اپنے عشق رسول کا معیار سمجھ لینا چاہیے۔ جس کا بیٹا محض محبت رسول کی وجہ سے اور فریضہ محبت رسول ادا کرنے کے سبب سے آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، وہ شخص ہمارے شہر میں آئے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سے مل کے ان کی حوصلہ مندی کریں اور ان سے کہیں کہ ایک ممتاز قادری اگر جیل کی سلاخوں کے اندر ہے تو یہ سارے ممتاز قادری کے بھائی ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس دعوت کی ضرور اس عاشق رسول کے والد اور بھائی اور اس موقع پر دیگر علماء بھی عظیم
علمی مرکز بیرا شریف سے اساتذہ کرام، دیگر علماء کرام بھی ملک بھر سے تشریف لا رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس محفل میں تشریف لائیں اور اس بات کا عزم کریں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت کے دو گوشے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ایک تو آپ کے اپنی ذات سے بڑھ کے اپنی ذات کی نفی کر کے اللہ کے رسول سے پیار کرنا، اور دوسرا محب اپنے سامنے محبوب کی بے ادبی نہیں برداشت کر سکتا۔ تیسرا ممتاز کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا، ابو بکر تمہاری آرزو کیا ہے؟ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں نقل کیا ہے، بعض سیرت نگاروں نے 3 خواہشیں بیان کی ہیں، ان میں سے تیسری اور آخری خواہش جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا۔ یا اللہ جنہوں نے اس آرزو پہ سبحان اللہ کہا ہے انہیں آج رات ہی حضور کی زیارت نصیب ہو۔ اور میں یہ سوچتا ہوں جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ آرزو پیش کی ہوگی نا، یا رسول اللہ میری آرزو ہے کہ آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو، تو فضائے بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ کتنی پیاری آرزو ہے، چہرہ رسول کو دیکھتا رہوں زندگی گزرتی رہے، چہرہ رسول کو دیکھتے ہوئے میری زندگی گزر جائے، حسن رسول میں کھو کے میری زندگی گزر جائے، حسن رسول کا ہو کے میری زندگی گزر جائے۔ اس آرزو پہ تو فضاؤں نے بھی سبحان اللہ کا ورد کیا ہوگا، کائنات کی لٹھی ہوگی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اس آرزو کو سن کے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ آرزو کتنی پوری ہوئی، کس قدر مقبول ہوئی کہ ہجرت کے سفر میں اللہ نے سب سے علیحدہ کر کے اپنا محبوب کچھ دنوں کے لیے صدیق اکبر کو دے دیا ہے۔ جی بھر کے میرے یار کا دیدار، غار کی تنہائیوں میں صدیق اکبر بیٹھے ہیں اور گود میں رسول اللہ کا چہرہ ہے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، حضور کے چہرے والضحیٰ کا ذکر قرآن میں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ہم آیتیں پڑھ کے حضور کے چہرے کا تصور کرتے ہیں۔ صدیق اکبر چہرہ دیکھ کے آیتوں کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ والضحیٰ کا چہرہ ہے جس کی قسمیں قرآن اٹھاتا ہے، یہ واللیل کی زلفیں ہیں جن کی قسمیں قرآن اٹھا رہا ہے۔ ایمان سے بتائیں صدیق اکبر کی گود میں حضور کا چہرہ، اس سے بڑی کوئی دولت ہے جس کی آرزو ہو کہ میری گود میں یہ دولت آئے؟ سیدنا صدیق اکبر کی گود میں حضور کا چہرہ، اس سے بڑی بھی کوئی آرزو ہو سکتی ہے کہ فلاں دولت میری گود میں آئے؟ کون سا چہرہ ان کی گود میں ہے؟ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مد بھریاں، دو ابرو کوس مثال دسن، جیتو نوکے میا دے تیر چھٹن، لبا سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں۔ ایہو صورت شالا پیشے نظر، ربے وقتے نزاتے روزے حشر، وچ قبر تے پل کی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھیسن تب کریاں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر جب تک دنیا میں رہے توجہ کا مرکز حضور کی ذات رہی، جب دنیا سے چلے گئے وصال ہو گیا، آپ کو قبر میں لٹایا گیا، تو صدیق اکبر قبر میں بھی لیٹے ہیں تو چہرہ کس کی طرف کر کے لیٹے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا سیدنا صدیق اکبر کی قبر کس جگہ پہ؟ حضور کے مزار کے پہلو میں۔ ابو بکر تو قبر میں بھی لیٹے ہیں تو آنکھیں حضور کی طرف کر کے لیٹے، چہرہ